اگر آج قرآن کھول کے کوئی جھوٹا سچے قرآن کو کھول کے اپنی جھوٹی بات آیت کے مفہوم کو لپیٹ کر بیان کر کے دکانوں پہ ڈیروں پہ آ کے بھٹکائے تو تعجب نہ کرو، یہ تو دور صحابہ میں بھی وارداتیے شروع ہو گئے تھے۔ ہاں، ان کے مقابلے میں نسخہ وہی رکھو جو حضرت جابر بن عبداللہ والا ہے۔ جیسے آج کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ اور بتوں والی داتا صاحب پہ پڑھ دیتے ہیں۔ آیتیں تو سچی ہیں، مگر آیت ہے کس کے لیے؟ قرآن بات کرے ابو جہل کی اور شیطان بات کرے اس جگہ پہ فٹ کر کے داتا صاحب کی، تو فرقہ واریت تو وہ کر رہے ہیں۔ کتاب الایمان مسلم شریف، اس میں 179 صفحے پر جو حدیث ہے اس کے لحاظ سے میں وہ ویسے تو پوری رات شاید گزر جائے، لیکن میں اس کی صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور ان لوگوں کو چیلنج ہے جو کہتے ہیں بس ان کی اپنی روٹی کا مسئلہ ہے اور کوئی یہ ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، بات تو ہے ہی نہیں جب قرآن ایک ہے۔ تو میں بتاؤں گا کہ قرآن ایک ہے لیکن سارے پڑھنے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے، کیونکہ سرکار فرما گئے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب ذوالخویسرہ نے سرکار پر کہا تھا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے نبی آپ عدل کریں، اتق اللہ، متقی بن جائیں، بخاری شریف میں ہے۔ سرکار نے غصے میں فرمایا میں نے عدل نہیں کیا تو کر کون سکتا ہے؟ یعنی ایک ٹولہ شروع سے ایسا ہے تبلیغیوں کا، انہیں پتہ ہی نہیں تبلیغ کرنی کہاں ہوتی ہے، اور اس تبلیغ کو سرکار نے توہین سمجھا اور حضرت عمر نے توہین سمجھا اور کہا مجھے اجازت دو میں اس کا سر اتاروں، یہ مبلغ بنا پھرتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تبلیغیہ ہے تو کیوں سر اتارتا ہے، باقی اس نے توہین تو کی ہے، سر اتارنے کے قابل ہے، مستحق ہے، لیکن حق میرا ہے، میں چاہوں تو اترواؤں چاہوں تو اس کا نہ اترواؤں۔ اس وقت فرمایا یخرج من ذئب ھذا الرجل، اس بندے کی پشت سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو پتہ چلا قرآن پڑھنے والے دو قسم کے ہیں، مفتی صاحب نے نہیں بنائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنائی۔ ایک پڑھتے حلق سے اوپر تو دل میں بھی جاتا ہے، اور دوسرے پڑھتے قرآن یا گرنتھ نہیں پڑھتے، قرآن ہی پڑھتے ہیں مگر حلق سے نیچے اترتے ہی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بتا دی قرآن کے لحاظ سے، صرف قرآن کو کہ قرآن سے درس دے رہا ہے، دلیل بنانا یہ دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہے، 15ویں صدی ہے اور ادھر تو ابھی پہلی صدی تھی، مسجد نبوی شریف تھی اور حضرت جابر کی تقریر تھی۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ کنت قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، FIR میں نام بھی ذکر ہو گیا کہ میں خارجی بن گیا تھا، سنیوں کا ہوتے ہوئے میں خارجی بن گیا تھا۔ شغفنی، شغف اٹریکشن تھی، خوارج کے عقیدے میں بڑا عقیدہ ہے، میں خارجی بن گیا۔ تو پھر کہتے ہیں فخرجنا فی اصابہ، ذوی عدد اصابہ ہے جماعت پوری تبلیغی، کہ ہم تبلیغی جماعت میں نکلے جس میں کافی لوگ تھے، نرید ان نحج ثم نخرج علی الناس، ارادہ تھا حج کریں گے پھر ساری عمر راہ خدا میں تبلیغ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں گزر ہوا، مررنا علی المدینہ، گزر ہوا مدینہ سے، تو ہم نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ فَإِذَا جابر بن عبد اللہ یحدث القوم جالس الی ساریہ، ایک ستون کے ساتھ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور وہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اتفاق سے موضوع یہی تھا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔
ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ جہنم سے نکال کے جنت دینا بتاؤ مشکل کشائی ہے یا نہیں؟ مشکل کشائی ہے۔ تو تقریر ہو رہی تھی مسجد نبوی شریف میں، لاہور کی بات نہیں، مسجد نبوی شریف میں تقریر تھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، اور زمانہ ابھی صحابہ کا تھا، لیکن وہ سطف تارک و سین والی بات جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ آثار آ گئے تھے، اگرچہ تھوک کے لحاظ سے تو بعد میں ہوا۔ قد ذکر الجہنمیین، یزید الفقیر خود کہتے ہیں انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اور پھر اس میں یہ تھا کہ یوں شفاعت کی حدیثیں بیان ہو رہی تھیں کہ سرکار چلو بھریں گے، ایک چلو میں کروڑوں کو بٹھا کے جنت لے جائیں گے، تو خارجی سے یہ برداشت کیسے ہو؟ تو یہ یزید الفقیر خود اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پھر سنی ہو گئے، کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا میں بول پڑا۔ اب اگلا جملہ سنو، کتنا جھلسا ہوا جملہ ہے، یعنی غلط سوچ پر مشتمل، ویسے لفظ تو سارے مقدس لفظ ہیں۔ یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تم حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ مطلب دوسرا مطلب یہ کتنی غلط تقریر کر رہے ہو صحابی ہو کے، یعنی یہ بطور خاص قانون ہے نا کہ مشتقی پہ حکم لگے تو مبدا اشتقاق اس حکم کی علت بنتا ہے۔ تو صاحب رسول کہہ کے ہٹ تو یہی کر رہے تھے، چلو کوئی دور کا ہوتا تو اور بات ہی، تم صحابی ہو کے ایسی تقریریں کر رہے ہو کہ قیامت کے دن بھی نبی کو اتنا اختیار ہوگا اور یہ مشکل کشائی ہوگی کہ جہنم سے نکال لیں گے۔ یہ یزید الفقیر نے اعتراض کیا۔ جس وقت اعتراض کیا تو ساتھ دلیل بھی دی کہ اللہ کا فرماتا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اور دوسری آیت کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جہنمی جب بھی نکلنا چاہے گا اسے پھر گرا دیا جائے گا۔ تو کہا دیکھو ہم تمہاری تقریریں سنیں یا قرآن پڑھیں؟ قرآن کہتا ایک بھی جہنمی نہیں نکلے گا، تم حدیثیں بیان کر رہے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نکال لیں گے۔ تو قرآن ہے۔ اگر آج قرآن کھول کے کوئی جھوٹا سچے قرآن کو کھول کے اپنی جھوٹی بات آیت کے مفہوم کو لپیٹ کر بیان کر کے دکانوں پہ ڈیروں پہ آ کے بٹکائے تو تعجب نہ کرو، یہ تو دور صحابہ میں بھی وارداتیے شروع ہو گئے تھے۔ ہاں ان کے مقابلے میں نسخہ وہی رکھو جو حضرت جابر بن عبداللہ والا ہے، جو ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں آزما کے دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اتقرأ القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو؟ قلت نعم، یزید الفقیر کہتے میں نے کہا ہاں قرآن پڑھتے، آیت بالکل ٹھیک پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا فہل سمیت بمقام محمد علیہ السلام الذی یبعثہ اللہ فیہ، وہ جو مقام محمد علیہ السلام والی آیت ہے قرآن میں وہ تم نے پڑھی ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا نعم پڑھی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قال، تو حضرت جابر نے کہا فَإِنَّهُ مَقَامُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحمود الذی یخرج اللہ بہ من یخرج، یہی وہ مقام محمود ہے جو آیت میں ذکر ہے
کہ جہاں سرکار کھڑے ہوں گے اور کروڑوں جہنمیوں کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے. وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن ایک ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن ایک ہی ہے. حضرت جابر کے سامنے کسی اور قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی گئی تھی، اسی کی پڑھی گئی تھی. مگر حضرت جابر میں اور اس خارجی میں فرق کتنا تھا؟ زمین و آسمان سے زیادہ. خارجی کہہ رہا تھا جہنم سے ایک بھی نہیں نکل سکتا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے تھے کروڑوں نکلیں گے، سرکار نکالیں گے. اب سچا کون؟ قرآن بھی سچا ہے، حضرت جابر بھی سچے ہیں، لیکن بد عقیدہ وہ ہے جس کو خارجیت نے ڈس لیا تھا، وہ بد عقیدہ ہے. تو اس کا روگ ختم کیسے ہوا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار واضح کر رہا تھا. قرآن سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، لیکن جو مطلب تم نے پڑھا ہے وہ جھوٹا ہے. کیسے؟ کلما ارادو، کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے. اگلا حکم قرآن کا سچا ہے کہ ان کو کوئی نہیں نکلنے دے گا جب وہ ارادہ کریں گے. لیکن یہ تو دیکھو وہ کون، وہ پیچھے پڑا تو بات تھی کافر کی، پیچھے پڑا تو بات تھی مشرک کی. تو پتا چلا قرآن بھی سچے ہیں، جابر بھی سچے ہیں، جھوٹا ہے تو خارجی ہے. کوئی نہیں نکلے گا جہنم سے، یہ بات ہے کافر کی کہ کافر نہیں نکلے گا، مشرک نہیں نکلے گا. اور جو حدیث حضرت جابر بتا رہے تھے وہ یہ تھی کہ نبی کا غلام نکل جائے گا. اب دیکھو ابھی تو دور صحابہ ہے، لیکن وارداتیں کیسی شروع ہو گئی ہیں. قرآن کا تو لفظ نہیں بدل سکتا، مگر جو وارداتی ہے وہ پیش کر کے واردات تو کر سکتا ہے کہ حکم کسی اور کا سناتا پھرے. عوام کو کیا پتا کہ کس کی پیچھے بات ہو رہی تھی. جیسے آج کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ اور بتوں والی داتا صاحب پہ پڑھ دیتے ہیں. آیتیں تو سچی ہیں، مگر آیت ہے کس کے لیے؟ قرآن بات کرے ابو جہل کی اور شیطان بات کرے اس جگہ پہ فٹ کر کے داتا صاحب کی. تو فرقہ واریت تو وہ کر رہے ہیں. ایسا ہونے پر یہ کتاب الایمان بخاری دور صحابہ میں ایسا ہوا. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو یزید الفقیر ساری بات بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے گفتگو سن لی، فواللہ ما خرج منا غیر رجل واحد، کہتے سب نے توبہ کر لی سوائے ایک کے. سب نے توبہ کر لی. ہم سارے ہی واپس چلے گئے گھروں میں کہ ہمارا تو بھی اپنی اصلاح ہونے والی، ہم نے تبلیغ کیا کرنی ہے. یعنی ہمارے استاد ہی ہمیں زہر دیتے رہے ہیں. قرآن کے ترجمے میں کہتے ہم لوٹے اور پہلے جنہیں کہتے تھے حضرت صاحب، قبلہ صاحب، استاد صاحب، اب کہتے ہیں فرجانا، ہم جب لوٹے قلنا، ہم نے کہا ویحکم، وہ تباہ ہو جاؤ تم. روتے حضرت صاحب بننے کو، ویحکم، تم تباہ ہو برباد ہو جاؤ. کیوں؟ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ پڑھاتے ہو کہ جابر جیسا چمکتا چہرہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یعنی یہ آج نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کے چہرے بھی چمکتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت یزید الفقیر سنی بن کے اپنے استادوں کو کہنے لگے یہ قرآن جو تم پڑھاتے ہو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی بھی ضرورت ہے. تمہیں دیکھنے سے سمجھ نہیں آئی، جابر دیکھنے سے سمجھ آ گئی ہے. دل نہیں مانتا کہ جابر جیسا بندہ بھی جھوٹ بولے، پہلے حالانکہ خود ہی جھگڑ رہے تھے. تو یہ انقلاب آیا.
تو ایسا ہوا، دونوں طرف قرآن ہے۔ صحابی کے سامنے ایک چھوکرا نئی جنریشن کا وہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے چھوکرا کہہ رہا ہوں، جب مقابلے میں کھڑے تھے، بعد میں تو ہمارے لیے بہت کروڑ عزتوں کے لائق آخر صحابی کے شاگرد ہوں تو وہ تو بہت بڑے ولی ہیں، لیکن وہ جو بدعقیدگی والی سوچ تھی کہ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ادھر جو ہے ایک بعد کے زمانے کا لڑکا وہ ان کو قرآن سمجھانے لگا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو پتہ چلا ہر بندہ یہ کہنے والا کہ قرآن میں یہ ہے سچا نہیں ہوتا، قرآن سچا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا گھڑا ہوا مضمون آیت کے نیچے فٹ کیا ہوا ہے، اوپر آیت رکھی ہوئی ہے، دکھاتا آیت ہے اور بات اپنی کرتا ہے۔ اس بنیاد پر یعنی سطف تارک امتی کے لحاظ سے جو کچھ لوگوں کی اس لحاظ سے وہ کہتے حدیث نہیں ہو سکتی کہ جب قرآن ایک ہے تو پھر افتراق کیسے ہو سکتا ہے، جب قرآن بدل نہیں سکتا تو پھر اختلاف کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم نے سیاستہ سے یہ بتایا کہ اختلاف ہو جاتا ہے اور اس میں جرم حق والوں کا نہیں، جرم ان کا ہے جو واردات کرتے ہیں۔